مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسر میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا صدق الله مولانا العظيم. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں. جامعہ دارالقرآن کے اس پروگرام میں عزیزم قاری محمد وسیم معاویہ عباسی ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اشتہار پہ لکھا ہوا تھا بعد نماز عصر، وہ آپ اس وقت سے تشریف فرما ہیں؟ ماشاء اللہ. باقی ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بھی آپ کی انتظار میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں سبحان اللہ کہ کب میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کب میں دیدار کرتا ہوں آپ کا. میں ہر بندے کا اپنی نظر ہوتی ہے، اپنا نقطۂ نظر، اپنی فکر ہوتی ہے. میں باخدا سچ بول رہا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کر، میری نظر میں جو سامعین ہیں وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی. میری نظر میں جو سامعین ہیں وہ مہمان خصوصی ہیں. اس کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں ہے کہ جو سٹیج پر آتا ہے نا وہ مجبوری ہے. اشتہار چھپ گئے، نام درج ہے، وعدہ ہو گیا، اب آنا مجبوری ہے. آپ حضرات قابل رشک ہیں. آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی. آپ خالصتاً دین اسلام سے محبت کی وجہ سے آئے. اس لیے اور پھر آپ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ اثر سے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہر لمحہ کے بدلے
नेकियों के अंबार। और इस गए गुजरे दौर में दीनी महाफिल का इनेकाद, यही बड़ी बात है। बहरहाल मैं ज्यादा तमहीदन कोई आपका वक्त और नहीं लेता। और मुझे इसमें इस दफा ये भी पता चला कि हर आने वाले को एक मौजू दिया गया। बेशक मुझे हजरत ने मौजू जिम्मे लगाया शान सहाबा। तो मैं उसी हवाले से बस आपके पास अब जितनी कुछ सुभान अल्लाह बच गई है उस पे गुजारा करूंगा इंशाअल्लाह। जी, बंदा जब मार्केट में जाता है, घर से पैसे लेके जाता है, वो चलते 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 बस आखिर में थोड़े से रह जाते हैं, कभी खत्म भी हो जाते हैं। आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आप अच्छी खासा ज़ौक लेकर, जज्बा लेकर, सुभान अल्लाह के पंडल लेकर उठाकर आए, गड्डियां उठाकर, और अब वो खत्म हो चुकी है। बहरहाल अगर खत्म हो भी गई है, अगर खत्म हो भी गई है, मैं तब भी राजी। अगर खत्म हो भी गई है, मुझे सुन रहे हैं आप, तब भी आपसे राजी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस हजरात अब इस्तिखारा फरमा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? सीढ़ियों पे बैठे हुए नौजवानों, देखे ना मैं आपका कितना एहसास कर रहा हूँ कि आप असर से बैठे हुए हैं। अब मेरी इस एहसास करने का नाजायज फायदा भी नहीं उठाना। खामोश हो जाइए, मुझे कुछ बोलने दीजिए। मैं तमहीद में भी नहीं जा रहा, बस आपकी सिर्फ तवज्जो चाहते हुए जो मुझे मौजू फरमाया है इन्होंने, इंतजामिया ने, किसी भी बुलंदो बाला इमारत को जब कोई बाशऊर आदमी देखता है, अकल वाला आदमी देखता है, बुलंदो बाला इमारत, अजीम शान इमारत, तो फौरन से उसके जहन में बात जाती है कि ये जो इतनी अजीम शान इमारत है, इसकी बुनियाद कितनी मजबूत होगी। तो वजह है साहिबा, मैं बाशऊर आदमी की बात कर रहा हूं, बेशऊरे की नहीं। वो अक्सर सफर में होता हूं ना, तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, अकल होवे तो सोचा ही सोचा, अकल ना होवे थे। अकल वालों की बात कर रहा हूं, सोचेगा तो अकल वाला ना। जब वो किसी अजीब शान इमारत को देखता है, बुलंद वाला इमारत को, तो उसके ज़हन में ये बात जाती है कि इसकी बुनियाद कितनी मजबूत होगी। इतने अरसे से कायम है, आंधियां भी आई, तूफान भी हो गुजरे, जलजले भी आए, लेकिन ये इमारत चूंकि तू खड़ी है तो इसकी बुनियाद कितनी मजबूत होगी। इस्लाम की अजीम शान इमारत 1450 साल हो गए अपनी शानो शौकत के साथ खड़ी है। बड़े बड़े तूफान आए, ये इमारत खड़ी है। बड़े बड़े जलजले आए, ये इमारत खड़ी है। बड़ी बड़ी आंधियां आई, ये इमारत खड़ी है। बड़ी बड़ी माल्टा की जेलें आबाद की गई, लेकिन ये इमारत खड़ी है, इसलिए कि इस्लाम की इमारत की बुनियाद सहाबा। इस्लाम की इमारत की बुनियाद सहाबा है। किसी बुलंद वाला इमारत को देखो तो बुनियाद पे निगाह जाती है, बुनियाद उसकी मजबूत है। ये इस्लाम की इमारत बड़ी शान और शौकत के साथ, दबदबे के साथ खड़ी है, इसलिए कि इसकी बुनियाद
بنیاد بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. میں نے کہا اللہ ختم ہو چکی ہے. میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ بولیے، میں بس اسی پہ گزارا کروں. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ حرم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو لا رہے وہ بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ. اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ. اب توجہ میری جانب ہے. صحابہ وہ ہیں، قاری وسیم عباسی صاحب نے میرے ذمہ لگایا موضوع عظمت صحابہ. صحابہ وہ ہیں جنہیں دو طبقے ایسے ہیں، نوجوانوں، دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا. کس نے چنا ہے؟ ایک طبقہ ہے انبیاء کا، ایک ہے صحابہ. نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے. نبی کو رب چنتا ہے، صحابی کو بھی. اور جب وہ چننے پہ آئے ضروری نہیں نزدیک والے کو چنے، وہ چننے پہ آئے تو اسے چن لے جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، رنگ کالا ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چہرہ تار چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، کرتا تار ہے لیکن میرے آقا کا یار ہے. چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے. وہ چننے پہ آئے تو اسے چن لے جو حبشے سے چلا. دو طبقے ایسے، ایک کو نبی کہتے ہیں، ایک کو صحابی کہتے ہیں. یہ رب چنتا ہے. کون چنتا ہے؟ اب توجہ، ان دونوں کو جب چنا رب نے تو دونوں کو چن کر ایک ایک انعام بھی دیا. ایک انعام انبیاء کو دیا، ایک انعام صحابہ کو دیا. فرمایا یہ انبیاء ہیں، یہ معصوم ہیں. سبحان اللہ. یہ صحابہ ہیں، یہ محفوظ ہیں. انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں. معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ آئے. جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب، یہ معصوم. اور محفوظ گناہ کی صلاحیت ہے. توجہ ہے، گناہ کی صلاحیت ہے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بچہ اکیلا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. کمرے میں اکیلا چلا گیا، گلاس توڑ سکتا ہے، میز توڑ سکتا ہے. اکیلا ہے گلی میں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کی پین ڈور دبا کے بھاگ سکتا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. لیکن اگر باپ ساتھ ہے، اب وہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اب وہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے محفوظ ہو گیا. صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے محفوظ ہو گیا. یہ دو طبقے ایسے جنہیں رب نے چنا. کوئی اپنی مرضی سے نہ نبی بن سکتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہ صحابی بن سکتا ہے. یہ منصب کسبی نہیں، وہبی ہے. میرا اللہ چنتا ہے. کون چنتا ہے؟ پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، دونوں میں سے ایک دے دے. اللہ اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام. اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک دے دے. میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ اللہ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے ہیں. میں نے نہیں یار چننے، یار تو نے چننے ہیں. میں نے تیرے سامنے درخواست پیش کی، یا عمر دے دے یا عمر دے دے. میرے آقا کی دعا
آ گئی عرشوں پر. اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے محبوب نے کہا یا عمر دے دے یا عمر دے دے, جا دونوں کے دل لے کر آ, میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے, میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا, میں دیکھوں ابو جہل کیوں نہیں مانتا. یاد رکھیے آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی پیمانے پر ہے, آج بھی ہدایت کا زاویہ اسی زاویے پر, اسی زاویے پر, اسی پیمانے پر آج بھی اللہ ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں. میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا, میں دیکھوں ابو جہل کیوں نہیں مانتا. میرے آقا کی دعا عرشوں پہ پہنچی. اللہ نے جبریل کو کہا دونوں کے دل لے کر آ. عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا, عمر ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا, عمر ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا. اور ابو جہل ضدی ہے, حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے, حالانکہ اس کے ہاتھ میں گوہر نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے, حالانکہ اس کے سامنے چاند و ٹکڑے ہوا. اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا, جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج. سبحان اللہ. صحابی کو رب چنتا ہے. کون چنتا ہے؟ اب جو چنے, صاحبان توجہ ہے, جو چنے, میں بالکل بھی تنقید کے لہجے میں بات نہیں کرنے والا. میں اس انداز میں بات کرنے والا ہوں کہ ایک تو بیٹھے میرے سامنے آپ لوگ, اور آپ میں سے بھی پتہ نہیں کوئی آپ آیا ہو. اگر وہ آپ نہیں بھی آیا ہوا, سوشل میڈیا کے ذریعے نہ معلوم میری بات کس کے گھر بھی پہنچے. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. سوشل میڈیا کے ذریعے میری بات نامعلوم کہاں پہنچے گی. اگرچہ اسے یہ تو محسوس ہو جائے گا کہ سامعین تھکے ہوئے تھے, تھکا ہوا تو خیر میں بھی ہوں, لیکن میری بات تو اس تک پہنچ جائے گی. اعتراض جو ہوتا ہے نا, اعتراض, مثال کے طور پر کسی کو ہو نا میرے آنے پہ اعتراض کہ قاضی کیوں آیا, ہوگا نہیں. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں, آپ نے گھبرا نہیں جانا. اچھا ویسے اس وقت خان صاحب گھبرائے بیٹھے. توجہ سے بات, کسی کو نا میرے آنے پہ اعتراض, وہ اعتراض کرے تو میں تو بات کی بات ہے بولوں. سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے. سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے. اچھا وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ وہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھا کہ بلایا میں نے ہے, تیرے پیٹ میں کیوں مڑوڑ رہا ہے. انتخاب میرا ہے, چناؤ میرا ہے, میں نے چنا ہے اسے, میں نے بلایا ہے. صحابہ کو چنا ہے رب نے. کس نے؟ یاد رکھیے اگر کوئی صحابی پہ اعتراض کرتا ہے وہ صحابی پہ نہیں رب پہ اعتراض ہے کہ تو نے کیسا چنا ہے. اور رب پہ اعتراض کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. صحابی کو کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ سارے محبت سے بولیے. اور صحابہ وہ ہیں. آج آپ اپنی مسجد سجاؤ, سجاوٹ نظر آتی ہے. آپ اپنے گھر کو سجاؤ, سجاوٹ نظر آتی ہے. آپ اپنی گلی کو سجاؤ, سجاوٹ نظر آتی ہے. کیوں؟ اسے آپ نے سجایا ہے. مسجد کے سٹیج کو آپ نے سجایا ہے, گلی کو آپ نے سجایا ہے, دکان کو آپ نے سجایا ہے. جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے, اور جسے اللہ کہے وہ زینہو فی قلوبکم, صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا. میری جان صحابہ کے حق میں جتنی بچ گئی ہے سبحان اللہ. سر کے بیٹھے تھک گئے ہیں بیچارے, تھک گئے. زیادہ نہیں پریشان کرتا. میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرتمند انسان صحابہ
सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीर सहाबा, आसर में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के वकील सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के वकील सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, इबाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगियार ने खुद तस्लीम किया आलम या सहाबा का, मैं अदीब करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सब कहे ऐलान यही मैं हूं मुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सर से सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाहद बदर और खैबर में कुछ देर की साथ सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा बच्चा सहाबा। क्या कहने हैं सहाबा के जो इस्लाम की बुनियाद बने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में तशरीफ लाए तो एक जानिब पकड़ा हुआ है हाथ अबू बकर का, एक जानिब हाथ पकड़ा है उमर का, गलाई वाली जगह से यूं पकड़ रखा है, और सहाबा को आके मुखातिब होके फरमाते हैं प्यारे आका, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, हम क़यामत को इसी तरह उठेंगे, हम क़यामत को इसी तरह उठेंगे, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, इसी तरह आएंगे, इसी तरह उठकर आएंगे। ये मोहब्बतें सहाबा से क्यों प्यारे आका ने फरमाई, क्यों फरमाई? मैं एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये इज्तिमा का उन्वान रखा गया और मैं ये समझता हूँ कि इस मजमे में आप माशाअल्लाह आले सुन्नत तशरीफ फरमा है, ठीक है। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, फिर साथ ये बताना चाहता हूँ कि ये अजमतें सहाबा की हैं क्यों। सुन्नी कमजोर नहीं होता, अगर से थक गया है आवाज ऐसा है, बशरी तकाजा है, मैं जानता हूं। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। सुन्नी कमजोर नहीं होता। मैं नजरियाती बता हूँ, नजरिए के दो चार जुमले अर्ज करने हैं मैंने आपकी खिदमत में। सुन्नी कमजोर नहीं होता। देखे ना, हम बोलें या ना बोलें, वो लफ्ज खुद बोलते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं। सुन्नी, अब ये लफ्ज खुद बताता है कि इसके पीछे पावर है सुन्नत। जैसे पाकिस्तानी, इसके पीछे पावर है पाकिस्तान। फौजी, इसके पीछे पावर है फौज। अमरीकी, इसके पीछे पावर है अमेरिका। सऊदी, इसके पीछे पावर है सऊदिया। सुन्नी, इसके पीछे पावर है हज़रत कारी वसीम अब्बासी साहब और हजरत आपके हवाले कर रहा हूँ, हजरत जी आपके हवाले। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। अगला जुमला 10 बंदों को समझ आएगा, लेकिन वही उनकी मुस्कुराहट ही पूरे हाल पे काफी हो जाएगी। अगर वो 10 के 10 बंदे बखील ना हुए मैंने अर्ज किया कि सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ नहीं होती। कई रिवायात के बारे में है ये रिवायत ज़ईफ है, अरे छोड़िए, अहादीस के बारे में है कि ये अहादीस ज़ईफ हैं, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे किसी से कि किसी ने कहा हो ये सुन्नत ज़ईफ है। किसी ने कहा था मुझे जल्दी ले जाइए, 2-4 बातें कर। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ नहीं होती। अब बात यह है कि हदीस तो ज़ईफ है, सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं?
حدیث تو ضعیف ہے، ہو سکتی ہے اور ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ یہ جاگتے ذہنوں کے ساتھ بس بولنا نہیں آپ نے، کہ بھیا میں آپ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کا احساس کر رہا ہوں، صرف بس سن لیجیے۔ سنت کیوں ضعیف نہیں؟ صاحبان توجہ، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو ایک اور مقام پہ لے کے جانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے؟ جلدی تو نہیں؟ کسی کو ہو سکتا ہے جلدی ہو، گھر بتا کے آئے ہیں نا جی؟ نوجوان ہیں سارے، جی نوجوان ہیں سارے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانی سے کھڑا ہے، اب اس کا میں کیا مانا لوں گا؟ وہی والا جی نہیں، اس کا کیا مانا ہے؟ کمارے ہیں یا ویسے جوان ہیں؟ بتا جن جو کمارے ہیں اللہ کرے ان کی شادیاں ہو جائیں۔ لیکن ایک وعدہ کرو کہ شادی کے بعد بھی جب محافل جمے گی تو آپ تشریف لائیں گے، بھلے اجازت لے کے آ جائیں۔ سنت کیوں ضعیف نہیں؟ صاحبان توجہ ہے، یقین جانا یہ بھی غنیمت ہے جو آپ اس وقت بیٹھے ہیں، اب بولنا تو دور کی بات ہے، یہی کہا۔ اچھا ویسے اردو سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے کہا وہ حساب نہ ہو کہ وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی سے مصر سے پڑھ کے آئے، اور جب 8-10 سال بندہ پڑھ کے آئے، پرانے دور کی بات ہے، تو ذہن میں خمار تو ہوتا ہے نا پڑھے ہوئے۔ وہ جب پڑھ کے آئے 8-10 سال، پھر اپنے گاؤں میں اسٹیشن پہ جب اترے ریل گاڑی سے، تو اسٹیشن سے باہر آئے تو سامنے دیکھا ایک ریڈی پہ بندہ گول گپے بیچ رہا ہے، تو دماغ میں کھٹائی آئی، منہ میں پانی آیا کہ گول گپے کھائے جائیں، تو وہ اسے آ کے کہتے ہیں میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عدداً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ جو تم بیچ رہے ہو یہ عدداً بیچتے ہو یا یعنی کہ گن کے بیچتے ہو یا تول کے بیچتے ہو؟ وہ ریڈی والا یوں دیکھ کے کہتا ہے حضرت میں نہ عدداً بیچتا ہوں نہ وزناً بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ سمجھ تو آئی ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ نے عزت سنا جی تسی منو رکھی کچھ ایسے ہستی۔ یہ سنت کیوں کمزور نہیں؟ یہ بزرگ ٹیک چھوڑ دیں، جوان ٹیک لگائے رکھیں۔ تو آگے پیچھے تو نہیں ہوگی بات، ٹھیک ہے؟ اب بزرگ چھوڑ دیں ٹیک، جوان لگائے۔ اب صاحبان میں سنت کیوں کمزور؟ میں اس پر مجھے تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ ایک سفر کرنا پڑے گا، یہیں بیٹھے بیٹھے، گھبرانا نہیں آتا، کہیں دور نہیں لے کے جائیں گے۔ اور میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اور قرآن عقائد کے سمندر ہے اور موتی دیتا ہے۔ اور ایک اور حضرات آپ کے حوالے ایک جملہ عرض کر دوں، وہ صبح ہوتی ہے نا جیسے ہی، تو ایک صاحب آ جاتے ہیں مسجد میں، سپیکر کھولتے ہیں اور آذان شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صاحب آتے ہیں پھر ظہر میں، عصر میں، پھر آذان شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو آذان دیتے ہیں اسے مؤذن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آذان کہتے ہیں بلاوے کو، آذان کا معنی بلاوا، اور مؤذن وہ جو بلاتا۔ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے، میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، چپا چپا، شہر شہر، بستی بستی، اور کئی ملکوں میں جا کر ایک آذان دیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ صاحب جو مسجد میں آ کر آذان دیتے ہیں نا، یہ آذان ہے حی علی الصلاۃ،
आओ नमाज की तरफ, ये आजान है अमल की तरफ। ये आजान है, और जो मैं अजान देता हूं वो आजान है अकीदे की तरफ। वो अजान है, याद रखिए, अमल बाद में है, अकीदा पहले है। अकीदा न हो अल्लाह अमल कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह अमल उठा के फेंक देते हैं उस बंदे के मुंह पर, अगर अकीदा न हो। अकीदा पहले है, अमल। मैं अकीदे की अजान दिया करता हूँ और कुरान मजीद का तालिब इल्म हूँ, अगरचे मशहूर में नौजवानों में अशार की वजह से। ये भी मेरे मेहरबानों की एक बड़ी मुझ पे मेहरबानियां हैं रिकॉर्डिंग वालों की, कि मेरे घंटे की तकरीर से अशार उठा उठा के क्लिप बना के वायरल कर देते हैं और मेरी सारी तकरीर पासे पे रख देते। नहीं होता ऐसे ही है। और जो जिसने मुझे बराह रास्त नहीं सुना वो यही समझता है कादी साहब शायद पूरा घंटा शेर ही पढ़ते रहते। हाँ, मुझ पे मुख्तलिफ तबसरे भी होते हैं। वो एक साहब ने कहा, कादी साहब हाँ वो तो चलता फिरता दीवान है। क्या बात है तेरी। दोस्तों तो वजह है थोड़ी सी, अब देखिए ना, मैं कुछ न कुछ माशाल्लाह आप थोड़े से फ्रेश हो गए। सुन्नत क्यों कमजोर नहीं, इसके लिए मैं कुरान मजीद से एक नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक दावा किया। साहिबान तवज्जो मेरी जानिब, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं जो लफ्ज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये मेरे लफ्ज रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं अपने लफ्जों पर कायम हूं और जिम्मेदार हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक दावा किया, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मैं अकेला इलाह, मैं अकेला माबूद, मैं अकेला मस्जूद, मैं अकेला हाजत रवा, मैं अकेला खालिक, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। दावा क्या फरमाया? अब देखिए, जितना दावा बड़ा हो उतनी दलील बड़ी होती है। दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। जमीन और आसमान को देख मैं समझ आऊंगा। दिन के आने, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन के आने रात के जाने, रात के आने दिन के जाने को देख मैं समझ आऊंगा। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, पानी को देख मैं समझ आऊंगा। पानी को मैंने इतना लतीफ बनाया है कि दरिया में खड़े होकर, नहर में खड़े होकर, नाली में खड़े होकर उस दरिया, उस पानी को यूं उठा हाथों में, तेरे हाथों में नहीं आएगा, इतना लतीफ है। लेकिन उसकी लताफत को मैंने पावर कैसी अता फरमा दी कि उस पर जमीन को टिका दिया। ये अल्लाह का कुरान है, मैं गप नहीं लगा रहा, ये देख मैं समझ आऊंगा। दूसरा दावा फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा महबूब रसूल है। अल्लाह इसकी दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। ज़मीन और आसमान को देखो मैं समझ आऊंगा, मेरे मोहम्मद के यारों को देखो, महबूब की रिसालत। इस पर मैं यूं ही आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। यूं ही मैं किसी बंदे को, बंदा कोई कहे कि तूने इलायची का मजा लिया है, किसका? वो कहे नहीं लिया, तो बंदा कहे यार इलायची खादी कर, बड़ा स्वाद ही होता। वो कहे अच्छा इलायची का बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद। वो इलायची रखे हाथ से पक्का मारे, तो पानी पीवे, स्वाद होना? स्वाद कदों होना? मुख्तलिफ इलाकियां दे लोग मौजूद ने। मैं सोच रहा भी कित्थों कित्थों लफज आंदा है अपनी अपनी बोली में। साडे पंजाबी च दो लफज बोले जाते हैं, एक चबान वाला
ایک چٹھنے آتے اچھا چلو سمجھتے گئے ہو سمجھتے گئے ہو کہ لاچی دا مزہ کدوں آنا ہے جب انہوں چبانا ہے پکا مارا نال مزہ میں ایک گل سنا کے یعنی اگے نہیں جانا میں اس گل نو تھوڑا جہا چبانا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں اس گل نو تھوڑا جہا چبانا اگر سورج چاند تارے زمین و آسمان کا نظام اس نے میرے رب کی بغاوت کرنا ہوتی اللہ اپنی الوہیت کی دلیل نہ بناتا جہاں اللہ نے قائم کر دیا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون جہاں اللہ نے کھڑا کر دیا ہے سورج کو چاند کو اسی ایک لمحے میں غروب ہو رہے ہیں طلوع ہو رہے ہیں اربوں سال بیت گئے ہیں ایک لمحے کو بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے آپ کے یہ کیلنڈر بتاتے ہیں آپ کا یہ نقشہ بتاتا ہے کہ جو آج زوال کا وقت ہے اگلے برس اس تاریخ کو وہی زوال کا وقت ہوگا جو آج غروب کا وقت ہے اگلے برس اس تاریخ کو وہی طلوع کا وہی غروب کا وقت ہوگا اگر زمین و آسمان کے نظام نے میرے رب کی بغاوت کرنا ہوتی اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا اگر صحابہ نے میرے آقا کے رخصت ہونے کے بعد گمراہ ہونا ہوتا اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو نہ بناتا نعرہ تکبیر محمد مصطفیٰ جان صحابہ دار صحابہ میری بات سمجھ آئی صاحبان سنت کیوں کمزور نہیں اگر کاش میں آپ تک وہ جملہ پہنچا سکوں اگر تھوڑے سے چہرے مجھے جاگتے ہوئے نظر آ جائیں سنت کیوں کمزور نہیں جب قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین اللہ فرماتے ہیں دین تو ہے میرا دین کس کا اللہ کا ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کا لیکن اللہ نے فرمایا جب میں نے دین دیا اپنے محبوب کو اب دین ہوا محبوب کا اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے قرآن کی صورتیں کبھی مکی ہیں کبھی اللہ تو مکی مدنی نہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ تو مکی مدنی لیکن قرآن کی صورتیں کبھی مکی ہیں کبھی اللہ فرماتے ہیں دین میرا میں نے دیا محبوب کو لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا اس آیت میں 4 کم ہیں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم محبوب دین میرا میں نے دیا آپ کو اب یہ جو آپ کے سامنے صحابہ کھڑے ہیں نا عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں کہو یہ دین تمہارا ہے سنت اس لیے کمزور نہیں کہ اس پر عمل ہے صحابہ سنت اس لیے ضعیف نہیں کہ اس پر عمل ہے صحابہ کا یہ میرا پیغام ان کے لیے بھی ہے جو دین میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ میرا پیغام ان کے لیے بھی ہے جو دین میں کمی نہیں سمجھ رہے رات کے اس پہر کیا سمجھ آ سکتی ہے یہ میرا پیغام ان کے لیے بھی ہے جو دین میں اضافہ کریں اور یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے جو دین میں کمی کریں جو دین میں کمی کریں دین وہ جو صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز دین ہوتی اور صحابہ اس پر عمل نہ کرتے کوئی چیز سنت ہوتی اور صحابہ اس پر عمل نہ کرتے جو پڑھاتے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں بریک لگا دیجئے سنت وہ ہے جس پر صحابہ کا عمل ہے اور جو کم کرتے ہیں 20 کی بجائے 8 پڑھتے ہیں انہیں بھی کہتا ہوں یہ کبھی بیشی چھوڑ دیجئے دین وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا
بات سمجھ آئی گئی؟ آئیے سمجھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر ہے دو بندوں کو سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. بس انشاءاللہ جلدی ختم کر رہا ہوں. میں بولتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا وعدہ جو تھا نا وہ 10 تاریخ سے تھا. میں 10 تاریخ کو بیان کروں گا. یہاں 11 کو کہیں اور وعدہ, وہ 11 کو میں بیان کر رہا ہوں. اب توجہ میری جانب. صحابہ وہ ہیں جو دین کی بنیاد ہے, جو دین کی اور ابو بکر سنگ بنیاد ہے. ابو بکر سنگ بنیاد ہے. آپ نے اپنے کسی عمارت کی, مسجد کی, مدرسے کی, کسی اور پلازے کی, مارکیٹ کی, گھر کی بنیاد رکھنی ہو نا, سنگ بنیاد رکھنی ہو تو بلاتے ہیں پیر کو, مرشد کو, عالم کو. برکتیں ہو جاتی ہیں. میں نے تسلیم کیا پیر کے آنے سے برکت ہو جاتی ہے, مرشد کے آنے سے برکت ہو جاتی ہے, استاد کے آنے سے برکت ہو جاتی ہے. وہ اپنے ہاتھ سے آ کر سنگ بنیاد رکھتے ہیں, برکت ہو جاتی ہے. اسلام کی سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے. میرے آقا نے اپنے اسے پیاس لگی, میں نے منگوایا ہی نہیں. مجھے پتا تھا توجہ ادھر ہو جانی ہے, میں نے کیوں منگوانا تھا. ویسے سحری کا وقت ہو گیا, توجہ دیتے ہیں کچھ دوستوں. توجہ تھوڑی سی مجھے اور توجہ دیتے ہیں. سچے پٹھان کے نظر آئے ہیں ماشاءاللہ. اور پٹھانوں سے بڑا ڈر بھی لگتا ہے, اور پٹھانوں سے محبت بھی ہے. بہت محبت ہے یقین جانے. ایک محبت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ نماز نہیں چھوڑتا. اور ایک پٹھان کو میں نے دیکھا بہت تیزی کے ساتھ پڑھے جا رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ. میں نے کہا حضرت بڑے آرام سے, بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہو. تو نے کہا خواجہ ہم اپنا کام بھی تیزی سے کرتے ہیں, اللہ کا کام بھی حضرت پریشان نہیں ہوں گے. میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ تھوڑی سی توجہ میری جانب کریں. ایسا ہی بات توجہ. چلو کوئی پرچی تو آئی نہیں حضرت, یہ موضوع سے بات ہٹ جائے گی. چلو ٹھیک ہے کرتا ہوں, موضوع سے بات کرنے سے ہٹ جائے گی. سنگ بنیاد اسلام کی پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے, اور ابو بکر وہ ہے. سبحان اللہ. پوری امت جتنا نیک کام کرے, مسجدیں بنائیں, مدارس بنائیں, داڑیاں رکھیں, پگڑیاں پہنیں, تسبیح رولیں, تہجد پڑھیں, جتنے نیک کام کرے پوری امت, ساری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے, اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے. سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے. ابو بکر وہ ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج کے گئے گزرے دور کا کوئی بندہ اٹھ کر کہے میں نے ابو بکر کے ایمان پہ اور صحابہ کے ایمان پہ جرا کرنی ہے, میں نے ابھی ان کے ایمانوں کو ٹٹولنا ہے. تیری کیا حیثیت ہے جو ابو بکر کے ایمان کو تو پرکھے؟ ابو بکر تو وہ ہے کہ پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں, ساتھ میں اب جبرائیل ہیں. پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں, میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کریں گے. بکر تو وہ ہے. اور یہی ہوا پیارے آقا جیسے تشریف لائے, سامنے آ کے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے جناب ابو بکر.
گپ نہیں لگا رہا ہوں، گپ نہیں لگا رہا ہوں. سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے جناب ابو بکر. اور آپ اگر میرے ہاتھوں کی جانب دیکھیں میں پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یوں دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. پیارے آقا جب بولتے ہیں فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ جبریل آئے تھے. ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں اور نگاہیں جھکائے ہوئی کہہ دیا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر جبریل مجھے لے کے گیا بیت اللہ میں، صدقت یا رسول اللہ. مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لایا تھا، 2 تھال، وہ 2 تھال میرے دل کے اندر رکھے، صدقت یا رسول اللہ. اوپر یوں ہاتھ لگایا اور وہ سینہ یوں جڑ گیا کہ جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ. پھر براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. براق چلی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، صدقت یا رسول اللہ. سدرا، صدقت یا رسول اللہ. جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں جنت میں پہنچا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں. اب ابو بکر بولے اور بول کے کہتے ہیں اشہدو اشہدو انک نبی الحق، اشہدو انک نبی الحق. جب پیارے آقا نے سنا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انک نبی الحق، تو اب پیارے آقا بولے میں ساری کائنات کے تاریخ دان، میں ساری کائنات کے مورخ، میں ساری کائنات کے آج کے اس دور کے پیغمبر ٹائپ کے بندے انہیں کی بک بک اسے جوتے کی ناک پہ رکھ سکتا ہوں. میرے سامنے میرے آقا کا یہ فرمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے، چمکتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے کوئی کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. جب ابو بکر بولے اشہدو انک نبی الحق، تو اب حضور بولے، حضور بول کے کہتے ہیں ابو بکر پھر سن اشہدو انک صدیق الحق. یہ اسلام کی سنگ بنیاد ہے، اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی سنگ بنیاد ہے. سارے صحابہ حق ہیں، سارے صحابہ حق ہیں. ایک جملہ میں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. احرام باندھ کے بیٹھے تھے صاحبان، توجہ میں صرف جھلکی عرض کرنے لگا، اس میں صرف ایک جملہ میں نے لینا. جب حضور احرام باندھ کے بیٹھے تھے حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ جاؤ سفیر بن کے جاؤ اور پوچھو مکہ والوں سے کہ ہم طواف کے لیے عمرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں. اب حضرت عثمان تو واپس نہیں پلٹے، لیکن یہ اطلاع آ گئی کہ عثمان شہید ہو گئے. عثمان شہید. پیارے آقا اس قدر غمگین ہوئے. سنیے حضور کی محبت دیکھیے عثمان کے ساتھ. پیارے آقا اس قدر غمگین ہوئے. پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنا ہے تم نے کہ اطلاع ملی ہے عثمان شہید ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ سنا ہے. 1400 صحابہ. کتنے؟ 1400 صحابہ. ایک روایت میں 1450 صحابہ ایک روایت میں. اطلاع ملی ہے عثمان شہید ہو گئے؟ جی یا رسول اللہ سن لیا ہے. فرمایا میں بدلہ لوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں بدلہ لوں گا. تیار ہو تم؟ جی یا رسول اللہ تیار ہیں. فرمایا زبانی نہیں، ہاتھ لا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور میں یہ قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں. وہ بیعت ہوئی، وہ رب کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے عرشوں سے اعلان کر دیا محبوب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ.
محبوب یہ جو درخت کے سائے میں بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا قد پر نام لگا کے اللہ نے تاکید کر دی مہر لگا دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا چلتے چلتے لگے ہاتھ ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں اسے بھی تنقید مت سمجھیے گا بس ذہن میں آ جاتا ہے اور سنا دیتا ہوں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے حضور نے کیا سمجھا اللہ کیا ماجرا ہے اللہ فرماتے ہیں جب تک میں بتاؤں نہیں محبوب کو پتہ نہیں کیا جملہ ہے پریشان تو نہیں حضور نے یہ تو سمجھا تھا نا کہ شہید ہو گئے تبھی تو بیعت کی تبھی تو بیعت جاری تھی کہ دوسری اطلاع آ گئی عثمان شہید نہیں ہوئے اب ایک صحابی کی آپس میں محبت دیکھی ان چیزوں سے میں کہتا ہوں نا کہ الائچی کو چبائیں وہ لفظوں کو چبایا کرو اس میں سے لفظ لیا کرو صحابی کی دوسری صحابی سے محبت دیکھیں صحابی نے جب سنا عثمان شہید نہیں ہوئے اللہ کی رضا مل گئی عثمان موجود ہیں مکہ میں صحابی کہتے ہیں کاش عثمان بھی ہوتا کیونکہ جو بیعت کر رہے ہیں انہیں رب کی رضا ملی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جو یہاں پر بیعت کر رہے ہیں انہیں رب کی رضا ملی ہے تو کاش عثمان بھی اس موقع پر ہوتا حالانکہ عثمان کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے حالانکہ عثمان کی وجہ سے رضا مل رہی ہے آواز چلی گئی حضور کے کانوں میں کیا جا کر فرماتے ہیں کیا کہا یا رسول اللہ کاش عثمان بھی ہوتا فرمایا پھر سن یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا یہ میرا نہیں عثمان کا یہ میرا نہیں بیعت مکمل ہو گئی عظمت صحابہ سننے کے لیے آنے والوں میرا جملہ سنو اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں بیعت مکمل ہو گئی ہاتھ ہٹانے لگے اللہ نے فرمایا محبوب ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا محبوب ابھی ہاتھ نہ ہٹانا اللہ کیوں اللہ فرماتے محبوب نیچے تیرا ہاتھ اوپر صحابہ کے ہاتھ نہ ہٹانا ید اللہ ہے ید اللہ ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم محبوب نیچے تیرا ہاتھ اوپر میرا ہاتھ نیچے تیرا ہاتھ اوپر لاچی دا ایک دانہ اور چباما میرا ایک اپنا ذوق ہے میرا ایک اپنا ذوق ہے بچے کو لے کے چلے نا چچا تو باپ پوچھے بچے کا بھیا کہاں لے کے چلے ہو یہ باہر گھمانے پھرانے سڑک پہ بازار میں آج بڑا رش ہے چاند رات ہے وہ گھومنے جا رہا ہوں بھتیجے کو لے کر تو بچے کا باپ کہے بھیا ذرا دھیان رکھنا حالات اچھے نہیں کہیں گم نہ ہو جائے چچا یوں کر کے دیکھے اور اپنے بھیا کو کہے بھیا کمال کرتے ہو میں چچا ہوں اس کا میں غیر تھوڑی ہوں میں ہاتھ چھوڑوں گا تو گم ہوگا میں ہاتھ چھوڑوں گا تو گم ہوگا اللہ فرماتے ہیں محبوب ید اللہ فوق ایدیہم تیرے یاروں کے ہاتھوں پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے میں ہاتھ ہٹاؤں گا تو گمراہ ہوں گا ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھ میں نے رکھا میں نے ہاتھ رکھا بتا دیا اگر ہاتھ ہٹاتا تو بتا دیتا ہاتھ رکھا تو ہے بتایا بتا دیا ہے ہاتھ ہٹایا نہیں اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹایا ہٹایا بڑا جملہ بولنے چلا ہوں بڑا ایک جملہ بولنے چلا ہوں اور اسے بھی اپنے انداز میں چباتے ہوئے بولنے چلا ہوں جو میں خود چبایا کرتا ہوں وہ بولنے چلا ہوں ورنہ سنتے تو رہتے ہیں آپ اللہ نے ہاتھ رکھا ہے ہٹایا نہیں بولیے ہٹایا نہیں اس پر میں گرہ لگانے چلا ہوں دلیل دینے چلا ہوں قرآن سے
नौजवानों सुन रहे हो मुझे? सुन रहे हो? ये जो पढ़ते हैं ना आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे के कुछ तकाजे हैं। बड़ी अजीब सी बात आ गई है और रात की पहर आ गई है कि मेरे पास 1:30 बजने वाला है गालिबन। बहुत ज्यादा वक्त ले लिया मैंने आपका, माजरत मैं लेटा है। चले अगर एक लम्हे के लिए नींद को जरा झटका दीजिए, वो मेरा जुमला आप तक पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन कहीं वो पठान वाला हिसाब ना हो, कोई पठान गिर गया नहर में तो तैरना नहीं आता था, तैरना हाथ को यूं लगा रहा है, उसके हाथ में एक मछली आ गई, मछली को ना पकड़ के किनारे की तरफ फेंकते हुए कहता है, ओ मरा तुम तो जानते पठान भाई नाराज तवज्जो है दोस्तों? अल्लाह फरमाते हैं मैंने हाथ रखा है हटाया नहीं। अब इसमें मैं घेरा लगा रहा हूँ, हज़रात तवज्जो। कलमे का तकाजा है, मसला मिसाल अर्ज करूँ जो आइंदा से ये तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि आप काजी उमर के जिस हिस्से में है इसे वक्त जल्दी देना चाहिए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है दोस्तों? मिसाल के तो अब कलमा अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। आप हमारे तबलीगी भाइयों से सुनते रहते हैं कि 14 तबक एक पलड़े में हो और कलमा एक पलड़े में हो तो ये भारी है। अच्छा, इसका क्या मतलब? मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों? अफजल ज़िक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह 14 तबक से भारी है, पढ़ता रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा नहीं। जैसे आजान की आवाज आती है ना, तो अब इसी कलमे का तकाजा है कि ये जिक्र बंद कर और सजदा कर। अगर समझ रहे हो, तेरी जिंदगी में रमजान आ गया, अब इसी कलमे का तकाजा है कि रोजा, तेरे पास माल आ गया बहुत सा, अब इसी कलमे का तकाजा है कि ज़कात, अब इसी कलमे का तकाजा है कि हज। बंदा मुझे कहते हैं जब कलमा पढ़ा तब ये तो नहीं कहलवाया था कि ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे। मैंने कहा जब तूने मौलवी के सामने बैठ के कहा था कबूल है तब ये तो नहीं कहलवाया था उसने कि कपड़े भी देगा, खाना भी देगा, पकाना भी। जब तूने कहा ना कि कबूल है तो कपड़े उसी में आ गए, मकान उसी में आ गया, खाना उसी में आ गया, नान नफका उसी में आ गया, पॉकेट मनी उसी में आ गई। जब तूने कहा ना कि कबूल है, जब तूने पढ़ा ना कलमा, रोजा उसी में आ गया, नमाज उसी में आ गए, और आगे बढ़ा अल्लाह आपसे राजी रहे, और आगे बढ़ रहा। ये कलमा और भी कई तकाजे करता है। हाँ, ये बड़ा नाजुक सा मौजू है जो मैं ज्यादा खोल भी नहीं सकता और बिल्कुल छुपा भी नहीं सकता। कलमा और भी कई तकाजे करता है। ये नमाज, रोजा, तवज्जो, बड़ा गहरा जुमला बोल रहा हूँ, बड़ा गहरा जुमला बोल रहा हूँ। और रात का ये पहर है नहीं जुमले वाला, ये दिन के 1:30 बजे का टाइम होता तो फिर वो जुमले का वक्त था। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तकाजा है मजहब का। बड़ा गहरा जुमला, मैं मजबूर हूँ कि मैं सुनाऊं किस तरह और किसे सुनाऊं। ये तकाजा है मजहब का, इसका। और अगली बात ये कि इस्लाम मजहब नहीं, इस्लाम दीन है। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये मजहब का तकाजा है।
دین کے تقاضے کچھ اور ہیں. جب دین کا تقاضا ہوتا ہے تو تب خلاف کعبہ پکڑ کے عمر مانگا جاتا ہے. وہی گانا یہ رات کے 1:30 بجے کا وہ مذہب کا تقاضا ہے. نماز پڑھ, روزہ رکھ. لیکن اسلام مذہب نہیں ہے. یہ تو حادثہ ہوا کہ اسلام کو مذہب بنا دیا گیا. اسلام دین ہے. جب دین تقاضا کرتا ہے تو پھر عبد الرحمن ابن عوف جا رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, تو ابا نے دیکھا تو ابا پکڑ کے کہتا ہے یہ میرے گھر سے سواری لے کے جا رہے ہو, اسے یہیں پر رکھ دو. گھوڑے کی لگام چھوڑ دی, 2 قدم اٹھائے, بھائی کی آواز آئی, یہ ہماری نسل ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے, بچہ ہے تیرا لیکن نسل ہماری ہے, چھوڑ دو. چھوڑ دیا. 2 قدم اور اٹھائے, چچا کی آواز آئی, میں نے بیٹی تجھے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا, اسے چھوڑ دے, یہ اب تیری بیوی ہے لیکن بیٹی میری ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسے چھوڑ دیا اور 2 قدم اٹھائے. باپ نے پھر آواز دی, یہ جس کٹھڑی کو اٹھا رکھا ہے یہ مال میرا ہے, چھوڑ دے. چھوڑ دیا. پہنچا جب مدینے عبد الرحمن ابن عوف, پیارے آقا نے دیکھا کہ بحال ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کرتا پھٹا ہوا ہے, پاؤں پہ چہرے پہ مٹی ہے. حضور نے دیکھا تو مسکرا کے فرما دیا وہ میرا جنتی یار عبد الرحمن ابن عوف. دین جب تک صحابہ کی آج اس ان کے ایمان پہ جرا کرنے والا جب دین تقاضا کرتا ہے, یہ عبد الرحمن ابن عوف اور پھر ان صحابہ کا ایثار دیکھیے, ایثار دیکھیے. پیارے آقا نے فرمایا کون ہے جو عبد الرحمن ابن عوف کو بھائی بناتا ہے؟ کون ہے جو عبد الرحمن ابن عوف کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ صحابی اٹھتے ہیں, اٹھ کے گھر لے جاتے ہیں, گھر لے جا کر ایک تنکا اٹھا کر اپنے صحن میں کھڑے ہو کر درمیان میں یوں لائن لگا کے کہتا ہے, یہ نہیں صحابی کہتا ادھر میں ہوں ادھر تو ہے, لائن لگا کے کہتا ہے آدھا آدھا کر دیا ہے, جس مرضی ہے اس سے پرواہ رکھو. وہ ہے صحابہ جب دین تقاضا کرتا ہے تو پھر جان مال تن تھن کی قربانی لگا. یہ جو ہی نہیں اللہ نے فرما دیا, میں اس پر گرہ لگا رہا ہوں, ید اللہ فوق ایدیہم. اپنی یاد ہو آپ کو میرا جملہ یہ یاد نہ ہو, ید اللہ فوق ایدیہم, میں نے ہاتھ رکھا ہے, میں نے ہاتھ یہ جملہ ضائع نہ کرنا, خدا را مجھے دکھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا ہے. اب آنے والوں, قیامت کی صبح تک آنے والوں, بے دھڑک ہو کے آ جاؤ. ہائے ہائے میں کیسے سناؤں یہ جملہ, بے دھڑک ہو کے آ جاؤ. قیامت کی صبح تک میرے محبوب کی امتیوں بے دھڑک ہو کے آؤ. ید اللہ فوق ایدیہم, ان محمد کے یاروں کے ہاتھوں پر میں نے ہاتھ رکھا ہے. اب قیامت تک آنے والوں بے دھڑک ہو, میں رب کی گارنٹی ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اگر ان جیسا لے کے آتے ہو جن پر میں نے ہاتھ رکھا ہے تو میں قبول کر کے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا. ذرا سوچو تو صحیح, ذرا سوچو تو صحیح. ابھی صحابہ موجود ہیں, ابھی وہ دنیا سے گزرے نہیں, ابھی وہ دنیا سے, قرآن تبھی نازل ہوا نا, قرآن کب نازل ہوا؟ جب صحابہ دنیا سے گزر چکے تھے, موجود تھے, موجود ہیں صحابہ. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان میں ان جیسا قبول کروں گا. یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ جو ایمان اس وقت تھا وہ صحابہ کی زندگی میں وہی کا وہی رہا, وہ ختم نہیں ہوا. اگر ختم ہونا ہوتا یا ختم ہو گیا ہوتا, اللہ یہ نہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ سے محبتوں کی توفیق عطا فرمائے. وسعت دل ہے بہت, وسعت سہرا کم ہے, اس لیے عرض کرنے کی تڑپنے کی تمنا کم ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.